السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹیوں، آج ہم صحیفہ حمام بن منبہ کی حدیث نمبر 3 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ کرے مسلمان کی ہر بیٹی، ہر ماں بہن بیٹی، سارے بچے، ہر گھر کے اندر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائیں۔ یہ ہمارا دین ہے۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس پیغمبر کی باتیں، جس اللہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں، اس اللہ کی باتیں پڑھنا، ان کو سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ افسوس کہ دنیا ڈگریوں کے چکروں میں لگ گئی اور قرآن و حدیث کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو سمجھنا، یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کمی دور فرمائے۔ بیٹیوں، حدیث نمبر 3 ہے، قال حدثنا یحییٰ بن آدم قال حدثنا ابن مبارک عن معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ۔ سیدنا و محبوبنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ سمی الحرب خدعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو چال اور داؤ پیچ کا معاملہ قرار دیا ہے۔ بہنوں، یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3029، صحیح مسلم حدیث نمبر 1740 ہے۔ متفقن علیہ سے کہتے ہیں، جو حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ متفقن علیہ۔ تو اس کی شرح ہماری محبوب شخصیت فضیلت الشیخ پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی حافظہ اللہ نے بڑے ہی اہم فوائد پر مشتمل اس کی شرح لکھی ہے، جو کتاب ہم نے اللہ کی توفیق سے شائع کی ہے۔ تو یہ شرح رمیسہ بیٹی پڑھیں آپ۔ فوائد و احکام۔ دشمن سے جنگ ہونے کی صورت میں فریقین کا بنیادی مقصد دوسرے پر فتح حاصل کرنا اور فریق مخالف پر غلبہ پانا ہوتا ہے۔ اس لیے مخالف کی جنگی چالوں کا ناکام بنانا، اپنا مکمل دفاع کرنا اور اس سے بہتر دفاعی تدابیر اختیار کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ دشمن سے جنگ کی صورت میں ایسی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں جن سے اپنا نقصان کم اور دشمن کا نقصان زیادہ سے زیادہ ہو اور وہ ناکام و نامراد ہو جائے۔ البتہ یاد رہے کہ دشمن سے وعدہ خلافی کرنا یا اسے دھوکہ فریب دینا قطعاً جائز نہیں۔ دشمن سے مقابلے کے موقع پر ایسی نقل و حرکت کرنا جس سے دشمن دھوکہ کھا جائے اور مسلم فوج کے اصل مقصد و مراد کی خبر نہ پا سکے اور بروقت مسلمانوں کی چال کا توڑ نہ کر سکے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ دفاعی نقطۂ نظر سے ایسا کرنا از حد ضروری ہے۔ جیسا کہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی جنگی مہم کا ارادہ ہوتا تو دوسرے علاقوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے اور ان کا تذکرہ فرمایا کرتے۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر بات کسی طرح دشمن تک پہنچ بھی جائے تو اصل مقصود ان پر واضح نہ ہو اور اندھیرے میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر اہم موقع پر حفاظتی تدابیر اختیار فرمائیں تاکہ دشمن کی غزن سے محفوظ رہ سکیں۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت آپ کو معلوم تھا کہ قریش مکہ جب آپ کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں نہ پائیں گے تو وہ ضرور آپ کے تعاقب میں نکلیں گے اور اول و وہلہ میں ان کی نظر مدینہ منورہ کے کاروانی رستے پر ہوگی جو کہ شمال کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے مکہ سے روانگی کے وقت وہ راستہ اختیار کیا جو بالکل برعکس تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ مکرمہ کے جنوب میں ہے۔ پھر آپ نے فوراً ہی مدینہ منورہ کا سفر اختیار کرنے کے بجائے 3 دن غار و ثور میں بسر کیے تاکہ دشمن ہر طرف آپ کو تلاش کر کے تھک ہار کر اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے اور آپ اطمینان سے اپنا سفر طے کر سکے۔ یہ سب منصوبہ بندی حفاظتی نقطۂ نظر سے ہی تھی۔ نیز غزوہ بدر کے موقع پر جب لشکر اسلام نے بدر کے قریب ترین ایک چشمے پر پڑاؤ کے لیے نزول کیا تو سیدنا حباب بن منذر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں، یا آپ نے اپنے مخصوص طور پر محض جنگی حکمت کے لیے اس جگہ کو اختیار فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم نہیں بلکہ محض جنگی حکمت عملی ہے۔ تو انہوں نے ادب سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جگہ جنگی لحاظ سے ہمارے لیے بہتر نہیں، ہمیں اس کی بجائے فلاں جگہ قیام کرنا چاہیے۔
चनाचा सैयदना हबाब बिन मुंज़िर के मशवरे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह तब्दील कर ली। ये भी जंगी चाल और हिकमत अमली थी। इस तरह ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर जब इत्ला मिली कि कफ़ार का 10,000 का लश्कर मदीना मुनव्वरा पर हमला करने की तैयारियां कर रहा है, इतने बड़े लश्कर का मुकाबला करना बज़ाहिर वाक़ई मुश्किल अमर था। सहाबा कराम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशावरत की तो सैयदना सलमान फ़ारसी ने तजवीज़ दी कि जब फ़ारस में हम पर हमला होता तो हम अपनी आबादी के गिर्द खंदक खोद लेते थे। ये तजवीज़ सबको पसंद आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजूरी से मदीना मुनव्वरा के गिर्द काफ़ी गहरी और चौड़ी खंदक खोद कर इसको महफूज कर लिया गया। दुश्मन आए तो खंदक देख कर हैरान रह गए और शहर में दाखिल ना हो सके। ये भी एक जंगी तदबीर और चाल थी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई एक चाल और दाव बीज का नाम है। इमाम अहमद ने यही हदीस सैयदना अली से बाई अल्फाज की रवायत की, इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल समइल हर्ब, कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की ज़ुबान से लड़ाई को चाल और दाव पीच करार दिया है। इससे मालूम हुआ कि अल-हर्ब ख़दा ये अल्फाज अगरचे हदीस के यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मगर दर हकीकत ये अल्लाह ताला का फरमान है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अपनी मर्ज़ी से कुछ इरशाद नहीं फरमाते। जो कुछ कहते हैं वो दरअसल अल्लाह ताला का फरमुदा होता है। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता बल्कि वो तो अल्लाह की तरफ से वही के अल्फाज ही होते हैं। गोया गुफ्ता अल्लाह बूद गरचा इस हलूक में अब्दुल्लाह बूद। ये आखिर में फ़ारसी का शेर है। बेटियों, बर्रे सगीर के अंदर असल कौमी ज़ुबान पहले फ़ारसी ही थी। पहले फ़ारसी ही बोली जाती थी, फ़ारसी में किताबें लिखी जाती थी। जो हमारे वालिदैन हैं, आपके दादा अबू हैं, उन्होंने फ़ारसी पढ़ी थी। अफसोस कि अब फ़ारसी ख़त्म हो गई है। अब फ़ारसी हमारे बरसगीर में ख़त्म हो गई है। मुझे भी नहीं आती फ़ारसी। बहरहाल इस हदीस से बहुत ज़्यादा फ़वाइद मसाइल हमें सीखने को मिले हैं। अल्लाह ताला शेख साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।